بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم بصری پروگرام عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 مئی ہے، یکم شوال ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، تمام پورے جہان اسلام کو، تمام مومن و مومنات کو اور خصوصاً امام زمانہ کو جو ہے وہ ایک یوم عید کی مبارکباد پہ پیش کریں گے۔ اور یہ عید یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان کے شہداء کو بھی اس میں یاد رکھنا چاہیے، فلسطین کے شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں پر بھی قتل عام ہو رہا ہے، یقیناً عید سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے آج جو ہم شو کر رہے ہیں اس کے اندر عید کا اصل جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کیسے پرآشوب دور میں، اور عید کا بھی جو ہے وہ کچھ مسلمانوں سے تقاضا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام بہترین موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے سامنے اس کی بات کریں گے مولانا علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب ہندوستان سے۔ قبلہ آپ کو آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، آپ کو عید کی مبارکباد پیش کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے، اور کیونکہ ابھی پورے ایام جو ہے وہ ماہ مبارک کے اس میں لوگوں نے عبادت کی ہے، زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ امید کرتے ہیں کہ ہم جو پروردگار نے دسترخوان بچھایا تھا رحمتوں کا اور سعادتوں کا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم کنار ہوئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس سے لوگوں نے سب نے فیض اٹھایا ہوگا۔ تو روز عید ساری دنیا جو ہے وہ خوشی مناتی ہے، اور اس حوالے سے امیر المومنین کا کیا ارشاد ہے کہ عید جو ہے وہ کس کے لیے ہے اور کس لیے ہے، اس پر ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ پروگرام کو مزید اور کھولا جا سکے، مختلف جہتوں سے اور گفتگو ہو سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مساعدین اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ اور میرے خیال میں آج شاید یو کے میں بھی عید نہیں ہے، کل ہے۔ تو میں آغاز میں ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ان افراد کی خدمت میں جنہوں نے ماہ سیام میں روزے کے ذریعے سے اپنی اسپرچولیٹی کو، اپنی روحانیت کو قوی تر کیا اور اپنے معبود و مسجود و پالنہار سے خود کو قریب کیا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ العید، عید کس کے لیے ہے؟ مولا بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا ہر وہ شخص جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، جی کیا عید ہر شخص کے لیے ہے کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، کیا اس کے لیے بھی عید ہے، یا عید صرف اس کے لیے ہے جو رمضان المبارک میں جس نے روزہ رکھا؟ معاف کیجیے گا، میں دوبارہ کنیکٹ ہوتا ہوں 1-2 منٹ میں، شاید کچھ ایرر آ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے اب تک میری؟ جی اب تو صاف ہے، آپ کنٹینیو رکھیں، اگر کوئی ایرر آتا ہے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ۔ جی، ابھی تو صحیح ہے۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید ان لوگوں کے لیے ہے، عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہوئے ہیں، صحیح، جن کے روزے قبول ہوئے ہیں، عید ان کے لیے ہے۔ وَشَكَرَ قَيَامُ، قبل، جی بالکل، اور ان کے قیام کو پروردگار عالم نے اس انداز میں قبول کیا کہ وہ بارگاہ عند اللہ میں پروردگار کے نزدیک مقرب بھی ہیں، اور ان شخصیات کو جنہوں نے روزہ رکھا پروردگار اجر بھی عطا کرے گا۔ اب ذرا سا آج میرے خیال میں کچھ نیٹ ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب کے قول کے ذیل میں
روزہ ان افراد کے لیے ہے جو کائنات کی مخلوق ہے. یہ تو آیت بھی کہتی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوری جہانی انسانیت کے لیے ہے، بٹ خطاب یا مومنون سے. لیکن عید کس کے لیے؟ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا عید ان کے لیے ہے جن کا روزہ قبول ہوا ہو. خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا روزہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو گیا، یہ ہے عید. سبحان اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے متقیان کی، پورے یونیورس تک پہنچانے کی ضرورت یہ ہے کہ عید کس کے لیے مولا؟ کیا ہر وہ شخص جو نیا لباس پہن لے اس کی عید ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو پورے سال جس نے نماز ادا نہیں کی اور روز عید لباس جدید میں آ کر وہ نماز عید کو ادا کر رہا ہے تو کیا عید اس کے لیے ہے؟ نہیں، عید مولا فرماتے ہیں اس کے لیے ہے کہ جس کا روزہ قبول ہوا ہو. صائم کے لیے، روزے دار کے لیے عید ہے، ہر شخص کے لیے عید نہیں ہے. کیوں عید ہے؟ خوشی اس بات کی ہے، یعنی صائم کو خوشی اس بات کی ہے کہ میں اپنے معبود سے، مسجود سے، پالنہار سے قریب ہو گیا اور میرے روزے قبول ہو گئے، میں بارگاہ پروردگار کے قریب ہو گیا. تو اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ روزے انسان کے قبول ہو گئے؟ مطلب اس کی کوئی نشانی، کوئی سائن بھی تو ہوگا. جزاکم اللہ، بہت بہترین سوال ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کا جواب اکثر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور میں بھی ان کے کلام کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اگر عید کے دن اس بات کی طرف بشر کی فکر جائے اور اسے یقین کامل ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل پروٹیکٹ کر لیا ہے اب گناہوں سے، میری زبان، میری فکر، میری تھاٹ، میرے اعضاء و جوارح بالکل اب گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور روحانیت اس کے دل و دماغ و افکار میں اجاگر ہو چکے ہیں اور اب وہ گناہ کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے تو پھر اس کے روزے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اور پھر اگر وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربتاً الی الناس یا قربتاً الی الشیطان ہو گیا ہے، قربتاً الی اللہ یہ بندہ نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف رمضان والے نمازی ہیں، صرف رمضان والے روزے دار ہیں، یا رمضان کے بعد ہمارے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا ہوئی جس کے بعد بشر خود کو مکمل اپنے اندر ایک انقلاب محسوس کرتا ہے اور اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے. جی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ایک تمیدی گفتگو بھی آپ نے کی تاکہ اور مزید اس کے پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو جائیں اور روشن ہو جائیں تاکہ ان تمام ہی جہتوں کے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کی جا سکے. اور ناظرین ہمارے جو لائیو نمبر بھی جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے موضوع کے حساب سے یوم عید کے حوالے سے وہ آپ کے جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے اور اس کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. تو قبلہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ مطلب اس چیز کی روح کے اوپر جو ہے وہ ایک اس کا نقش ہونا چاہیے، جس طرح سے نماز کا ایک اس کی ایک جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ فاحشہ منکرات سے روکتی ہے. اور انسان جب ان چیزوں سے رکتا ہے اور جتنے درجے وہ رکتا چلا جاتا ہے، جس قدر اگر میں کہوں کہ وہ رکتا جاتا ہے اس قدر ہی اس کی نماز بارگاہ معبود میں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے. تو اسی طرح روزے کا بھی ہے کہ جتنا اس نے اپنے قلب کا روزہ رکھا، اس نے اپنے پیٹ شکم کا روزہ رکھا، اس نے اپنے کانوں کا روزہ رکھا، اس نے اپنی زبان کا روزہ رکھا، اس نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا، تو اب اس دن کے بعد کیا وہ ان تمام جو اعضاء و جوارح ہیں جن سے عبادت کرتا رہا اور جس کا اس نے ایک مشق کی پورے مہینے، تو کیا ماہ مبارک کے بعد بھی وہ ان تمام احتیاطوں پر عمل کرے گا؟ اب یہ کرے گا تو پھر انسان کا جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے جو ہے وہ اس نے کچھ حاصل کیا. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آپ نے فرمائی. قبلہ یوم فطر کو جو ہے وہ عید کیوں کہا گیا، اس حوالے سے کچھ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اگر پیش کریں تاکہ اس کے اوپر بات ہو. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں یہ تو ایک تبدیلی، یعنی عید کے دن اگر بشر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور بشر اپنے آپ کو بدل رہا ہے اور مکمل اس نے اپنے وجود روحانیت میں اگر اس نے انقلاب محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی،
تو معصوم کے قول کے مطابق اس کی نماز اور اس کا روزہ قبول ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کو جی ناظرین، تھوڑا سا لانگ ڈسٹینس کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں کہ کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، تو قبلہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم نے اس ماہ مبارک سے کسب کیا ہے، جو ہم نے اس سے حاصل کیا ہے، جو ہم نے اپنے قلب کو ایک نورانیت سے جلا بخشی ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم نے ذخیرہ کرنا ہے، کس طرح سے اس کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی دانش میں بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر یقیناً چاہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہوں، چاہے وہ گناہ صغیرہ میں سے ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نافرمانی تو بہرحال رب کی ہی ہے، تو اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر سمجھنا یہی ایک بہت بڑا گناہ بذات خود ہے، کہ کسی کو جو ہے وہ کسی گناہ کو ہم چھوٹا سمجھیں، کیونکہ ہمیں یہ فوراً دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا گناہ اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کو اس طرح سے سمجھنے میں یہ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ خود بن جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے خیال کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہم نے مشق کی اس مہینے میں، وہ اس مہینے سے جو ہے وہ ایک صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اس مہینے کے لیے ہی تھا، اس سے ایک مشتق نہیں تھا، وہ بلکہ ہم نے کی اس لیے ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں ان تمام احکام الہیوں کے جس پہ ہم پابند رہے ہیں، کہ ہم نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا ہے، اپنی زبان کا رکھا ہے کہ غیبت نہ ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ رکھا جائے، اپنے قلب کو پاک رکھا جائے، پروردگار کی لقا کی جانب بڑھا جائے، نمازوں کے جو احکام ہے، روزے کے جو احکام ہے، جو طہارت کے احکام ہیں، ان تمام چیزوں پہ سختی سے عمل اس لیے کیا کہ 30 دن اس کو بار بار ہم کرتے رہیں، تاکہ یہ ہمارے جو ہے وہ ایک تحت شعور تک جو ہے وہ چلا جائے، اور ہمارا پھر اس کے بعد جو بھی ایکشن ہوتا ہے، جس طرح سے ہماری اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں عین احکام خداوندی کے زیر اثر ہو جائیں، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی تعطل نہ ہو، مطلب وہ اس میں نظر آنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ایک انسان کی جو باڈی کی لینگویج ہے وہ متدین ہو چکی ہے، وہ بھی دیندار ہو چکی ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، اس کا سلیقہ، تمام چیزیں جو ہے اس سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ کسی چیز کو، یہ کسی کو فالو کر رہا ہے، اور جب انسان اس طرف جستجو کرے تو معلوم ہو کہ اس کی جو یہ نپے تلے اقدام ہیں، جو یہ بہترین گفتگو ہے، ایک بہترین سیرت ہے، ایک بہترین کردار ہے، یہ اس نے جو لیا ہے، یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ اس تعلیمات کا اس کی روح کے اوپر اثر ہے۔ تو اگر کہیں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو ایک انسان جو جھوٹ نہیں بول رہا وہ واضح نظر آئے گا، کہیں پر اگر گناہ کیا جا رہا ہے اور ایک شخص اس سے پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، تو وہ واضح نظر آئے گا، وہ نوٹس کیا جائے گا، وہ پوائنٹ آؤٹ ہوگا۔ تو یہ جو ایک بہترین خصلتیں ہیں، بہترین کردار کے اندر روشن چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے ایک تعلیمات اسلامی کی طرف جو ہے وہ ہمیں اشارت کریں گی، تو ہم نے اس کو اپنے اندر اس طرح سے جذب کر لینا ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں، جہاں پر ہم نے گفتگو قبلہ روکی تھی کہ یوم فطر کو یوم العید کیوں قرار دیا گیا، اہل بیت علیہ السلام کی کسی حدیث کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پیش فرمائیے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام رضا علیہ السلام علیہ السلام اللہ صلی ارشاد اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بہت عظیم قول ہے امام رضا علیہ السلام کا، کہ یوم الفطر عید کو کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس دن مولا فرماتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے فقراء اور مساکین اور غربا کی مدد ہوتی ہے۔ آج کانسیپٹ پوری دنیا کے سامنے یہ پیش ہونا چاہیے کہ آپ ذہاب سے پہلے، جانے سے پہلے، آپ مسجد میں صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے جانے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں کہ آپ جب فقراء اور مساکین، یعنی ہیومینٹی کا اتنا عظیم پیغام ہے خدا کی طرف سے اور اہل بیت اطہار کی طرف سے، کہ فقراء اور مساکین کے لیے آپ زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ الفطر اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو یہ نہ آپ کے جو روزے ہیں 30 ڈیز کے وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ صلاۃ العید جسے آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا فطرے سے نماز کا کیا تعلق، روزے سے فطرے کا تعلق؟ ہاں، یعنی ہیومینٹی اتنی عظیم ہے بشریت کے لیے کہ بشر اپنے سے پہلے دوسرے کا، یعنی آپ نماز پڑھ کے جب عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے بیت الشرف میں تشریف لائیں گے
تو اگر آپ کے بچے خوشیاں منا رہے ہیں غذاؤں کے ساتھ یا بہترین غذا تناول فرما رہے ہیں، تو کہیں جار پڑوسی کا کوئی بچہ، کوئی نیبر، کوئی ضرورت مند، کوئی یتیم، کوئی اورفن، کوئی ویڈو، کوئی پریشان حال ایسا نہ ہو کہ عید کے دن اس کے جسم پر لباس نہ ہو یا اس کے پاس لقمہ حیات نہ ہو۔ تو اسلام ہیومینٹی کا مذہب، اسلام صرف اور صرف اللہ کا مذہب نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ اللہ کرتے رہیے اور فقراء کو بھول جائیے، یتامہ کو بھول جائیے، ابن سبیل کو بھول جائیے۔ نہیں، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ معبود جس نے نماز کا حکم دیا، اس نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ انسانیت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اور آپ نماز کے لیے چلے گئے اور فطرہ آپ نے سوچا بعد میں نکال دیں، تو شاید اس کے ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ آپ فطرہ پہلے دیجئے۔ جی صحیح۔ اچھا، اب جو لوگ دوسرے ملکوں سے فطرہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنا، ان کے لیے کیا احکام ہے کہ وہ کس طرح، مطلب وہ اتنی جلدی ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا نا، اتنی جلدی مستحق کے ہاتھ تک بھی نہیں جائے گا، تو وہ اس کے لیے کیا وہ کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہر رمضان میں، رمضان المبارک میں وہ فطرہ پہلے سے نکال دیں۔ کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ قبل الذهاب الى الصلاۃ یا یوم العید ہی فطرہ نکالیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روز عید ہی فطرہ نکالیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان ہی میں فطرہ دے دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، جو واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی انسان، یہ آپشنل نہیں ہے، ایسنشل ہے۔ وی ہیو ٹو پے، یو ہیو ٹو پے، دے ہیو ٹو پے، وی آل ہیو ٹو پے، یہ واجب ہے۔ تو آپ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آغاز ہی میں فطرہ نکال کر مستحق تک پہنچا دیجئے۔ تو وہ جن کے جسم پر اچھے لباس نہیں ہیں وہ لباس خرید لیں، جن کے پاس غذا نہیں ہے وہ غذا فراہم کر لیں، اور شاید آپ کے اس فطرے سے وہ رمضان کا مہینہ بھی بہترین گزار سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے پورے رمضان کے مہینے میں اگر فطرہ نہیں دیا، اب اس کے لیے واجب ہے کہ نماز بعد میں پڑھنے جائے گا۔ وہ مولائے متقیان کے لیے یہ تھا کہ عید کی نماز جب مولا پڑھنے جاتے تھے، سورج طلوع ہونے کے بعد گھر سے نکلتے تھے، مگر نکلنے سے پہلے فقراء اور مساکین کا خیال کرتے تھے۔ یہاں شریعت کی حکم دیتی ہے کہ آپ فطرہ پہلے دیجئے، نماز کے لیے بعد میں جائے، یعنی خدا کے پاس بعد میں آپ کو جانا ہے، بندوں کی خدمت آپ کو پہلے کرنا ہے۔ کتنا عظیم پیغام ہے ہیومینٹی کا خدا کی جانب سے۔ یوں نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس خدا کی، نہیں ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نہیں نماز چھوٹ جائے گی میری، بعد میں فطرہ دے دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے قبل عید فطرہ نہیں، قبل صلاۃ فطرہ نہیں دے سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد صلاۃ فطرہ دے دے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر اب اگر یہ آپشن، دونوں آپشن اگر نکل چکے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا اور وہ پہلے سے فطرہ نہیں بھیج سکا، اور اب جیسے کہ عید بھی مطلب اس کے اوپر ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ مطلب وہ کس طرح کی نیت کرے اور کتنے دن تک یہ آپشن رہے گا کہ وہ پہنچا دے؟ مطلب وہ اپنے کندھوں پہ رکھنا نہیں چاہتا ہے، مگر یہ مسئلہ اس کو نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے، فطرہ جو ہے، یہ فطرہ جو ہے وہ صدقۃ الواجبہ ہے۔ دو طریقے کے صدقے ہیں، ایک مستحب اور ایک واجب۔ یہ زکوٰۃ الفطرہ واجب صدقہ ہے۔ واجب صدقہ تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، اور جب تک یہ پے نہیں ہوگا، یہ ڈیو ہے، اور اس کے بارے میں بات پرسی ہوگی، سوال ہوگا، اور اس حوالے سے بندہ عند اللہ مسئول ہے۔ یعنی جس طریقے سے کہہ لیں کہ یہ بندہ مقروض ہے، ہر لمحہ اس کے لیے جب بھی ممکن ہو سکے وہ اول وقت وہ فطرہ پہنچا دے۔ آج اگر نہیں ہو سکا، کل، پرسوں، جب بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے، باب کھل جائے، وہ فوراً فطرہ پہنچا دے۔ دوسرا جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستحب صدقہ، مستحب صدقہ جسے آپ روز گھر میں نکالتے ہیں، سفر سے پہلے نکالتے ہیں، کسی تجارت کا صدقہ نکالتے ہیں، کاروبار کا صدقہ، تو وہ صدقہ جو ہے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سے مراد یہ ہے کہ سید، نان سید کوئی بھی لے سکتا ہے، یعنی پور، ضرورت مند کوئی بھی۔ بٹ جو یہاں پر جو مسئلہ ہے، فطرے کا جو مسئلہ ہے، سید کا فطرہ، جوانان غور کریں، سید کا فطرہ سید لے سکتا ہے اور غیر سید لے سکتا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سید کا فطرہ سید بھی لے سکتا ہے اور غیر سید لے سکتا ہے، بٹ شرط یہ ہے کہ جو لے رہا ہے وہ غریب ہو، ضرورت مند ہو، پور ہو۔ اور غیر سید کا فطرہ صرف اور صرف غیر سید لے سکتا ہے، سید نہیں لے سکتا۔ یہ فطرہ واجبہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی صحیح۔ اچھا، ابھی ایک سوال آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنی تاکید کے ساتھ جو ہے وہ علم نہیں تھا،
اور بعض دفعہ بعض ماہ مبارک میں اس کا خیال نہیں کیا گیا اور فطرہ نہیں دیا. اب یہ یاد بھی نہیں کہ کتنی بار ہم نے جو ہے وہ اس کو فطرے کو صحیح سے انجام نہیں دیا ہے. تو نیت کر اگر کافی سارے پیسے ایک ساتھ کر کے دے دیے جائیں جس میں کئی ایک ماہ مبارک کے حساب سے سال آ جائیں تو ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. دیکھیں اب ایک چیز ڈیو ہے، اگر وہ ادا نہیں کیا، قرض ہے وہ ادا نہیں کیا ہم نے، تو اگر اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی 1 سال 2 سال 10 سال کا، تو جتنے سال ان کو یاد ہوں بلکہ 1 سال ایکسٹرا بھی احتیاطاً کر لیں اور فطرہ فوراً ادا کر دیں، کیونکہ یہ معاف نہیں ہے، واجبات میں ہے. یہ بالکل اسے ادا کریں. اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ شاید پروردگار عالم نے فطرے کو اس لیے رکھا کہ عید کی خوشیوں میں صرف عمرہ اور صاحبان دولت ہی خوش نہ ہوں، بلکہ فقراء کو بھی اپنی خوشی اور بہجت و سرور میں شریک کر سکیں. یہ بہت بڑا عظیم پیغام ہے، اور شاید بار بار اسلام یہی حکم دیتا ہے. نماز بعد میں اس پڑھنا، کو اور خدا یہ کھولیں کہتا ہے قبلہ، ہمارے پاس اس بعد کو میں آنا. اس کو جی ذرا اور کھولے قبلہ، کیونکہ جی لوگ عموماً جی اس طرف زیادہ توجہ ان کی نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا رقم بنی ہے بس وہی دے دی جائے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس قدر مہنگائی ہے، دوسرے کے بچے بھی وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں. تو کافی چیزیں دی جا سکتی ہیں، مگر وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اتنے پاؤنڈ آئی ہے بس یہی دے دیتا ہوں میں. تو اس کو ذرا سا اس کے اوپر دیکھیں، اگر بات ہو. یہ واجبات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خمس فرض کیجئے. ایک سلسلہ خمس کا الگ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا الگ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ الفطرہ کا الگ ہوتا ہے. جو زکوٰۃ الفطرہ کا جو معاملہ ہے اس میں لوگ رمضان میں آپ دیکھیں یا پورے سال بہترین غذا کھاتے ہیں، نہاری کھائیں گے، وہ بہترین چاول کا استعمال کریں گے، اچھی غذائیں کھائیں گے. اور جو فطرے کی ایک رقم عام طور سے مسجدوں میں اعلان ہو جاتی ہے، 5 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ، آئی ڈونٹ نو کتنا ابھی پاؤنڈ یو کے میں اعلان ہوا مجھے نہیں معلوم. اب وہ لوگ ایک کوانٹٹی اس پر فکس کر کے وہ فطرہ دے دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فرد، شاید میری یہ تحقیق بھی ہے کہ ہر فرد اپنی غذا کے مطابق فطرے کا تعین کر لے کہ وہ غذا کتنی کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے. اگر بہترین غذا کھاتا ہے، مہنگی غذائیں کھا رہا ہے، جیسے رہبر کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ اچھے چاول کھا رہے ہیں تو ہندوستان میں فرض کیجئے کہ 300 روپے جو ہے وہ آپ فطرہ دیجئے. اگر اچھی غذا آپ کھا رہے ہیں تو 300 فطرہ دیجئے. اگر آپ فقراء اور مساکین میں ہیں، نارمل غذا کھا رہے ہیں، صرف آپ فرض کیجئے کہ گیہوں یا آٹا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو 100 روپے دے دیجیے. تو ان لوگوں کے لیے لمیٹیشن اس لیے کہ جو بہت مجبور حالات میں ہیں، وہ کم از کم 100 روپے تو واجب ہے ان کے لیے. اور 300 اگر ہندوستان کا کر لیجئے تو پاکستان کے آپ کے 600 پر پرسن بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یو کے اندر جو افراد اچھی غذائیں کھاتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ کیوں اپنی لمیٹیشن کو 5 7 8 پاؤنڈ پر محدود کرتے ہیں؟ جی ہاں، 6 پاؤنڈ رکھا وہ ہے، اپنی 6 پاؤنڈ ہے. لمیٹیشن کو کیوں 6 پاؤنڈ پر کیوں محدود کرتے ہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صدقہ واجبہ ہے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہے، موت ٹل جاتی ہے. الصدقۃ ترد البلاء والقضاء، صدقے سے موت ٹل جاتی ہے. میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، تجربے کے ساتھ کہتا ہوں. اور یہ بات اس بسم لیے اللہ کہہ بسم رہا ہوں کہ میں اللہ. نے بعین ہی اس کا ملاحظہ کیا ہے. جوانان غور کریں، سبحان جب اللہ. آپ صدقہ نکالتے ہیں تو بلائیں ٹل جاتی، موت تک ٹل جاتی. تو جب آپ عید الفطر کا صدقہ نکالیں تو اگر 6 پاؤنڈ فرض کیجئے وہاں طے ہوا ہے، تو وہ عام طور سے ایک نارمل اماؤنٹ اس لیے فکس کر دیا جاتا ہے جسٹ ٹو انفارم دا پیپل، ان کو پتا چل جائے. بٹ وہ محدود نہیں ہے، فکس نہیں ہے. اگر آپ جو کھاتے ہیں، اچھی غذا کھا رہے ہیں تو آپ 8 دیجئے، 10 دیجئے، 12 دیجئے، 15 پاؤنڈ دیجئے، جتنی آپ کی حیثیت اور شخصیت ہے اس کے حساب سے آپ کو فطرہ نکالنا ہے. اس میں کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ کوانٹٹی زیادہ دے دی روز عید تو ہو سکتا ہے موت ٹل جائے آپ سے، ہو سکتا ہے بلائیں ٹل اللہ جائے اکبر. آپ سے، ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے انسان بچ جائے. اور بہت سارے ایسے واقعات میں نے خود دیکھا. ابھی اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں، عرض جی کرنا میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت بہت زیادہ کثیر گفتگو ہو جائے گی، ورنہ ہندوستان میں جو اس وقت التہابات کی کیفیت ہے، جو انفیکشنز ہیں، جو کووڈ کے معاملات ہیں، میرے خیال بہت سے سارے لوگوں کو میں ضروری نے ہے. خود بھی کہا. میرے خیال سے میرے خیال سے جی قبلہ ضروری ہے جی تاکہ لوگ انفاق کریں، لوگ کسی کے کام آئیں. مطلب جی اس میں اگر کہیں سے تو بھی میں نے انسانیت کی بھلائی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جی تو میں نے لوگوں سے یہ گزارش کی، اور خود میں بھی اس پر یقین کامل رکھتا ہوں کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے. میں یقین سے عرض کر رہا ہوں، اور کسی دوسرے پروگرام میں عرض کروں گا
کہ کس کی موت صدقے سے ٹلی ہے، اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا، اور میرے احباب اور بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بالکل موت آ چکی تھی لیکن صدقے نے موت کو ٹال دیا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے اس صدقے سے، اس فطرے سے کسی کی مدد ہو رہی ہے، آپ جہاں بہتر سمجھیں، جہاں مناسب سمجھیں، سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیے، اپنے عشیرے کو دیکھیے، اپنی فیملی کو دیکھیے، اپنے دوست احباب کو دیکھیے، بیک ہوم دیکھیے، پاکستان میں دیکھیے، ہندوستان میں دیکھیے، جہاں آپ کو ضرورت فیل ہو آپ صدقہ ضرور نکالیے، اور اس کی کوانٹٹی اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو 6 تک لمٹ نہ کیجیے، اس کا عدد ذرا سا بڑھا لیجیے۔ 6 تو ان لوگوں کے لیے جو پورز ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جن کی حیثیت نہیں ہے، جو بیچارے چند پاؤنڈ پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہے یہ۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں تاکہ موت ٹل جائے، بلا ٹل جائے، اور آپ کی جو کوالٹی ہے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں سخاوت کی کوالٹی، اس کا بھی امتحان ہے۔ صرف یوں نہیں کہ اتنا واجب ہے صرف اتنا ہی ہم دیں گے۔ میں یہ ایک سوال آج کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فور ایگزامپل یو کے میں 3000 پاؤنڈ میں زندگی گزار سکتے ہیں، بٹ اللہ آپ کو 10,000 پاؤنڈ دے رہا ہے، آپ کا اچھا بزنس چل رہا ہے، آپ کو 20,000 پاؤنڈ کی آپ کی انکم ہو رہی، تو نیڈ تو آپ کو 30,000 کی تھی، مگر خدا آپ کے بزنس میں آپ کو 30,000 پاؤنڈ دے رہا ہے، آپ اتنے بہترین گاڑی سے چل رہے ہیں، بہترین آپ کا بیت ہے، آپ کا گھر، ایوری تھنگ سب آپ کو اللہ نے ایکسٹرا دیا ہوا ہے۔ تو جب خدا معبود مسجود آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہے، یعنی نیڈ سے زیادہ آپ کو دے رہا ہے، تو آپ بندوں تک اسی کا رزق تھوڑا سا زیادہ کر کے کیوں نہیں پہنچاتے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور شاید یہ عید کا دن ہمارے امتحان کا دن ہے، اور اس دن، اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ آج جو یہ شب گزرے گی، اس میں مولائے متقیان کے لیے یہ تھا کہ مولائے متقیان شب عید پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کل عید ہے، ہندوستان میں بھی کل عید ہے، تو پوری رات آپ کو عبادت میں گزارنا، جس طریقے سے مولائے متقیان، پھر میں عرض کر رہا ہوں، 23 رمضان کی شب کو مولائے متقیان پوری رات عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے لیلۃ العید میں بھی مولائے متقیان پوری رات عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا عبادت کیجئے، اور شب عید میں زیادہ سے زیادہ اپنے، چونکہ یہ آخری رات ہے نا، بس جو 30 ڈیز آپ نے گزارے ہیں اپنے معبود سے قریب ہونے کے لیے، جو آپ نے قربت بار بار آپ نے خدا سے قریب ہونے کے لیے عمل کو انجام دیا، پروردگار قریب ہو جاؤں، روزہ رکھتا ہوں قربتاً یعنی تجھ سے قریب ہونے کے لیے، نماز پڑھتا ہوں قریب ہونے کے لیے، کار خیر کرتا ہوں قریب ہونے کے لیے، یہ چیریٹی کرتا ہوں قریب ہونے کے لیے، تو کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو ہمیں رب سے، خدا سے دور کر دے۔ لہٰذا وہ بھی ہمیں عید کے دن احتیاط کرنا ہے، اپنی زبان پر، لسان پر بھی پہرا رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں، روزے کے ایام میں ہم نے اپنی زبان پر پہرا رکھا، مگر عید فطر کے دن زبان کو بالکل آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کو نامہ صاحب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بہت بہت میں سن رہا تھا کہ فطرانہ اور یہ جو دینا اور سارا کچھ، اور اگر ذخیرہ اندوزی کے پیسے سے جمع کر کے خزانہ جو جمع کیا ہے اس میں سے دیا جائے، کیا وہ جائز ہوگا؟ اور جو لوگوں پر ظلم کر کے پیسہ اکٹھا کیا جائے تو وہ کوئی جائز ہوگا کسی اللہ کی راہ میں دینے میں؟ خدا قبول کرے گا؟ جبکہ سورۃ الغاشیہ میں، یا میں قرآن کے اللہ تعالیٰ کا فضل پورا رمضان میں ختم کیا ہے، اور کہیں کہیں جب نظر پڑ جاتے تو دل ہل جاتا تھا، کہ جو ترجمہ سورۃ نوح میں بھی آیا کہ جب وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اللہ کی ذات، جب جیسے حساب ملے گا تو من کے ٹوٹ جائیں گے اس خوف سے کہ آج میرے ساتھ جو انسان نے کیا تو وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا عمل اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو انڈیا کا جو ذکر کیا، جہاں مسجدیں گرا کر وہاں پہ مندر تعمیر کیے جائیں گے، آپ موت کی دیکھ لیں، 150 لاش جو ہے دریا میں بہائی جا رہی ہے۔ کل میں سن رہا تھا بہار میں، اب وہ بیماری اور بڑھے گی۔ اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کو اور ناراض کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے علامہ صاحب سے کہ کیا اس چیز میں خدا قبول کر لے گا ایسی دنیا کو جو یہ کرونا بھیجا ہوا ہے؟ پہلے ہم جو آئے حضرت نوح کے زمانے میں عذاب ہے پانی کا، اور دوسرا جو سمود اور عاد اور فرعون کی جو قومیں جیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو وہ قادر خدا ہے، وہ دیکھ لو پوری دنیا کو اس نے پکڑ لے لیا ہے۔ سوال آ گیا آپ کا۔ پھر بھی ہیلے بازی کے ٹیکے ایجاد کر رہے ہیں،
اس کو راضی کرنے کا کوئی ٹھیکا نہیں کہ اس کو خوش کر لیں، اس سے معافی قبول کر لیں خدا۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جیسے افغانستان کے اندر معصوم بچیوں کے اسکول پہ حملہ ہو گیا، فلسطین کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں، نمازیوں پہ حملہ ہو جاتا ہے، عورتوں، بچوں کو، بزرگوں کو، اسپتالوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں، تو کیا یہاں پر خدا کو راضی کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری تھم جائے گی؟ اس حوالے سے کیا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ضمیر دار ہونے کی علامت ہے۔ انسان ضمیر دار ہے یا نہیں، یعنی صاحب ضمیر ہے کہ نہیں۔ آج اس صحیح، بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، بغیر تفریق مذہب و ملت، ہر وہ ظالم جس نے جب بھی ظلم کیا ہو، چاہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ظلم ہوا ہو یا سلام اللہ علیہ وسلم۔ کربلا میں شہداء پہ ظلم ہوا ہو، لوگوں نے مگر چونکہ آواز نہیں اٹھائی، کربلا کے ظالمین کو دبانے کی کوشش کی کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یا افغانستان میں جب مظلوموں پر حملہ ہوا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے انفجار کی وجہ سے اڑ گئے، تو لوگوں نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ ایک مذہب و مسلک کے لوگ مر رہے ہیں۔ نہیں، مذہب و مسلک کے لوگ نہیں، انسان مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، بچے مر کسی رہے ہیں۔ کی آغوش کے پالے ہوئے معصوم بچے مر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی مر رہی ہے۔ جب ایک بچی آگ میں جل رہی تھی انفجار کی وجہ سے فلسطین کے اندر، وہاں پر افغانستان کے اندر، تو اس وقت اس کی کابل میں ہے۔ کتابیں بھی جل رہی تھی، تو ایک شخص اس کے ہائے ہائے، آگے بڑھا اور جا کر اس نے اس کی مدد کرنا چاہی، تو وہ زخمی بچی جو انفجار سے، تفجیر سے اور بلاسٹ سے بہت زخمی ہو چکی تھی، اس نے اپنے زخم اور درد کی پرواہ کیے بغیر ایک جملہ کہا، کہتی وہ دیکھو میری کتابیں جل رہی، پہلے ان کتابوں میں آگ لگی ہوئی، بچوں پر، اس آگ کو ہائے بچا ہائے، دو۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو زخمی ہو، آپ کو بچانا بہت ضروری۔ کہا نہیں، پہلے کتابوں کو بچا لو ورنہ جل جائیں گی، اس لیے کہ میرے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر یہ کتابیں جل جائیں گی تو دوبارہ دوبارہ ہم دلا سکے، کتاب اللہ اکبر، نہیں خرید نہیں خرید سکتے، سکتے۔ ہمارے بابا دوبارہ کتاب نہیں دلا سکتے۔ تو آپ سوچیں، ایک ہائے، طرف جسم جل رہا ہے، ایک طرف کتاب جل رہی ہے، ایک طرف معصوم کا جسم اللہ جل اکبر، رہا ہے، ایک طرف کتاب جل رہی ہے۔ اپنے درد اور تکلیف کو چھپاتے ہوئے اس نے انسانیت کے لیے پیغام دیا، پوری دنیا کو پیغام دیا، پوری انسانیت کو پیغام دیا، مگر یہ مردہ ضمیر افراد، یہ مردہ قومیں، یہ مملکتیں، یہ رؤسا، یہ ضمیر فروش، یہ قلم فروش، یہ فکر فروش، یا یہ مذہب فروش، یہ افراد بیدار نہیں ہوتے۔ انسان کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا انسان؟ اللہ اس کو ایک مذہب و اللہ مسلک تک اللہ، محدود کر دیتا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کسی پر ظلم ہوگا اور اسے مذہب و مسلک و دھرم تک محدود کر دیں گے تو پوری انسانیت تڑپتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آج اس وقت جو فلسطین میں لوگ تڑپ رہے ہیں، فلسطین میں کس مذہب کے لوگ ہیں؟ کیا وہاں شیعہ رہتے ہیں؟ شیعہ نہیں ہیں، مگر جب فلسطین پر ہم ظلم دیکھتے ہیں ہمارے کلیجے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ انسان ہے وہ، ہم مظلوم انسان ہے، صحیح پر بات ہے، ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے نہیں کہ دیکھ ہم سکتے۔ کربلائی ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں۔ تو اگر جو شخص انسان ہے تو وہ مذہب و مسلک نہیں پوچھے گا، یہ دیکھے گا کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں آج دیکھیں اتنی بمباری ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک اس وقت خاموش ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو میں جوانان سے گزارش کروں گا کہ مذہب و مسلک سے ہٹ کر انسانیت کی بات کریں، انسانیت اچھا، کے کتنا درد ایک اور عجیب، کرب اور کتنی تکلیف کو عجیب سی سمجھیں۔ بات ہے، دیکھیں جی کہ فلسطین کے تو لوگ پھر بھی مذمت کر رہے ہیں فلسطین پر حملے کی، مگر جہاں پر ویسے ہی معاملہ، بین ہی ویسا معاملہ یمن کے ساتھ ہے، تو وہاں پر اس کو مسلکی رنگ دے دیا جاتا ہے، وہاں پر مذمت نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر مظلوم کی یاوری کی بات ہو تو آپ مذہب و ملت نہیں دیکھا جاتا، اس پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور بڑے متعددین افراد سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک تعصب کیا ہے نا، کہا جاتی ہے کہ یمن کی جو صورتحال ہے، یمن کی صورتحال فلسطین سے شاید، بھی زیادہ جی نازک ہے۔ بہت زیادہ، شاید اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ظلم بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں ظلم بڑھ رہا ہے، یمن میں، قبلہ افغانستان کالر، میں، فلسطین میں۔ جی بسم اللہ، ایک کالر کالر ہے موجود۔ ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آپ کی لائن تھرو نہیں ہو رہی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، آواز نہیں ہے. جی 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 قبلہ، بسم اللہ. سوری. چونکہ جب انسان پر ظلم ہوگا اور دنیا انسانیت خاموش رہتی ہے تو ظالم کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، برد. اور بلند ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلسل اور ظلم کرتے ہیں. اچھا، لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر انسان جی کال لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہلو. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی پاکستان میں کہاں سے؟ جی میرے بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، بالکل تھرو نہیں ہو پائے گی کال. آپ انشاءاللہ بس حاضر ہو گئے ہیں اور حاضری لگ گئی ہے، انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا آواز اٹھانے کا مظلومین کے لیے. جی قبلہ. تو جو صاحبان ضمیر ہیں، جن کو ہم ضمیردار کہتے ہیں، اگر وہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، کسی منطقے میں کسی بھی شخص پر ہو رہا ہے، مذہب کا سوال نہیں ہے. شاید اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے کبھی مذہب کو سامنے نہیں رکھا، انسانیت کو سامنے رکھا. اور یہی وجہ تھی انسانیت کو کہ وہ خاتون شی واز ناٹ مسلم، وہ خاتون جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتی تھی، نبی نے راستہ نہیں بدلا اور اس کی عیادت کے لیے گئے. شی واز ناٹ مسلم، اور مسلمہ، وہ مسلمان خاتون نہیں تھی، غیر مسلمہ کی عیادت کے لیے گئے تھے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر غیر مسلم یا مسلمہ کی عیادت ہم پر ضروری ہے اور انسانیت کے رشتے سے چہ جائے کہ مسلمان، پھر اس میں مذہب و مسلک کیسے؟ سلمان بالکل صحیح، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ نظریاتی طور پہ بڑی شدید جو ہے وہ ایک تقسیم ہے، خلج ہے. مطلب کہ اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے کہ کہاں پر کون پس رہا ہے. ایک مسلمان ہے، اس کے گھر میں اس کے بچے بلک رہے ہیں، مگر اس پر مسلکی رنگ چڑھا کر جو ہے وہ ایک ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اس پر دوسری طرف نبی کریم سے بخشش کی بھی امید رکھتے ہیں، یعنی ان کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان سے بخشش کی بھی امید رکھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی قبولیت کی بھی امید رکھتے ہیں. تو یہ کیسا پردہ ہے جو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اور لوگوں کے قلبوں کے اوپر جو ہے وہ جو حائل ہو چکا ہے. اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے میرے بھائی؟ میں حسین تحصیل محل سے ضلع لہاری پاکستان سے بول. بسم اللہ جی، بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی. السلام علیکم سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال کیجیے. جی میں نے سوال پوچھنا تھا صاحب سے کہ فیصلے قبر مرحومین ایک کے لیے ایک ہی بار پڑھی جا سکتی ہے یا دو تین کے لیے پڑھی جا سکتی ہے شب جبرات؟ وحشت قبر کے لیے کہ شب جمعہ جو ہے وحشت قبر ایک کے لیے یا بہت سارے کے لیے؟ وحشت قبر جو فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جنرل یہ سوال جواب کا پروگرام ہے نہیں، میں شامل کر لیتا ہوں کیونکہ روزی عید کا پروگرام ہے اور اس میں وحشت قبر بہرحال ٹھیک ہے، میں رکھ لیتا ہوں سوال آپ کا. ٹھیک ہے، جی کیا سوال اور ہے؟ کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، دیکھتے رہیے. اچھا موضوع سے ہٹ کے مگر اب چونکہ سوال کر دیا تو شامل کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ جو وحشت قبر کے لیے پڑھتے ہیں نماز، وہ ایک کے لیے، ایک صاحب کے لیے، یا اس میں کئیوں کا بھی نام شامل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ایک کا، دو کا، ٹھیک ہے، 10 کا، 1000 کا، کوئی لمٹ نہیں. کر سکتے کر ہیں، سکتے بالکل ہیں. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سورہ ہم فاتحہ میں یہی شریک کر سکتے ہیں تمام کو، ویسے اس میں بھی. ٹھیک ہے، اپنے ناظرین سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جو موضوع کے حساب سے اگر سوال کریں تو زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پوری جب ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. مگر چونکہ آپ شامل ہو گئے تھے تو اخلاقاً مناسب نہ تھا کہ میں سوال کو رد کروں، تو اس میں شامل کر لیا. تو قبلہ یہ تو بات ہو گئی کہ اس حوالے سے کہ یوم فطر کو عید کیوں کہا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، اور جو اس وقت سچویشن ہے اس کی ذمہ داریوں پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے. تھوڑا سا آداب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آداب روز عید کیا ہیں، مطلب اس دن کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. ابھی ہم پروردگار کی ضیافت سے باہر آئے ہیں، قلب منور ہے، انسان کی عادات اس کی ایک سر مشق ہوئی ہے، اس میں اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے وہ متدین ہو چکا ہے. تو عید کا دن بھی خاص کوئی تقاضا رکھتا ہوگا،
اس پہ بھی معصومین علیہ السلام کے ارشادات موجود ہوں گے یقیناً، تو اس کے کچھ آداب اگر بیان کر دیں تو بہت عمدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ عروض عید آداب میں سے یہ ہے کہ بشر جب صبح اٹھے تو اول الصبح جس کو ہم کہتے ہیں وہ غسل کرے، غسل عید کرے۔ صحیح، یہ آداب روز عید میں سے ہے۔ تزئین حکم ہے، یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا، اچھے لباس پہننا، معطر کرنا، خوشبو لگانا، یہ آداب عید میں سے ہے۔ تیسری چیز افطار کرنا، یعنی جس دن عید ہے اس دن بھی آپ کو افطار کرنا، اٹھتے ہی آپ افطار کیجئے، غسل کیجئے، مزین ہو جائیے، اچھے لباس پہنیے، اس کے بعد افطار کیجئے۔ چوتھی چیز یہ صحیح، ہے کہ جب آپ نماز عید کے لیے جا رہے ہیں تو معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ان کے قول کا خلاصہ ہے کہ جو افراد آپ سے پہلے مل رہے تھے یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقات کی ہے، جو آپ کو جانتے ہیں، اب آپ کے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، یعنی آپ کے لہجے میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے عادات و اطوار میں بھی تبدیلی آنا چاہیے، اور ایک بہترین روحانی انقلاب آپ کے اندر آنا چاہیے۔ یعنی 30 ڈیز کی جو تربیت ہے، 30 دن تک جو مسلسل آپ نے اپنی روح کی تربیت کیا ہے اور آپ مسلسل کہتے رہے خلصنا من النار، خلصنا من النار، یا رفیق من لا رفیق اللہ، یا حبیب من لا حبیب اللہ، یا شفیق من لا شفیق اللہ، یا عنیس من لا عنیس اللہ، اسی طرح سے آپ مسلسل جو دعائیں پڑھ رہے تھے، جوشن کبیر میں معبود کو پکار رہے تھے، خلصنا من النار، یا رب پروردگار ہم کو شعلہ جہنم سے اللہ نجات دے، نجات دے، بچا لے نجات اللہ۔ دے۔ تو واقعاً اگر آپ خدا سے قریب ہو گئے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، تو پھر آپ بہترین انسان بن کر جب آپ مسجد میں تشریف لے جائیں گے یا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں گے، تو ایک انقلاب پیدا ہو۔ یعنی اب وہ 30 دن پہلے والا بشر یہ نہیں ہے، اب یہ 30 دن بعد والا بالکل بدل چکا ہے یہ شخص۔ کیونکہ بدل کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ خدا سے قریب ہو گیا۔ اب جب خدا سے قریب ہو گیا اور اس کے روزے قبول ہو گئے، اب قبول ہونے کی خوشی میں عید ہے۔ یعنی جو عید کی خوشی معصوم فرماتے ہیں، روزہ قبول ہونے کی خوشی عید ہے۔ اب جو افراد روزہ ہی نہیں رکھتے، جو افراد نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی کوئی عید نہیں ہے۔ دوسری حدیث مولا متقیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس دن خدا کی نافرمانی نہ ہو، معصیت نہ ہو، اللہ گناہ نہ کیا جائے، اس دن عید ہے۔ اب میں بین القوسین یہ اس کے استنباط میں جملہ عرض کر دوں، عید کی بسم خوشی اللہ، کیوں ہے؟ کیونکہ 30 ڈیز تک بندہ گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، خود کو نہیں کرتا، بہت زیادہ گناہوں سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جانے انجانے میں کوئی چھوٹے موٹے صغیرہ ہو جائیں ایک الگ مسئلہ، لیکن وہ پوری کوشش 30 ڈیز کرتا ہے۔ تو کر رہا چونکہ اب اس سے گناہ نہیں ہوئے 30 ڈیز، تو اس کے لیے عید ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ جس دن بھی گناہ نہ ہو اس دن آپ کے لیے عید ہے۔ تو 30 ڈیز اس نے عید ہے، ٹرائی صحیح، کیا، اور 30 ڈیز تک اس نے اپنے نفس کی تربیت کی اور نفس امارہ سے خود کو فری کر لیا۔ تو اب اس کے لیے 30 دن جب کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے لیے عید ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام کے لیے اللہ بہت صلی عظیم اللہ، جملہ ان کا میں پیش کر دوں کہ ینبغی لمن خرج، میں نے حدیث نکالا وہ پیش کر دوں، ینبغی لمن خرج الی العید ان یلبس احسن ثیابہ ویتطیب باحسن طیبہ، کہ جو عید کی نماز کے لیے نکلا ہے وہ بہترین جو اس وقت اس کے پاس لباس گھر میں موجود ہو وہ پہنے، یعنی سب سے اچھا لباس اسے پہننا ہے۔ جو کیوں پہننا؟ 2 وجہ ہے۔ ایک تو خوشی ہے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے، دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو گیا۔ اب جب خدا سے صحیح۔ قریب ہو گیا تو اسے خوشبو کی حالت میں جانا ہے۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اچھا اور تھوڑی اسے اس بات سی کا یہاں قبلہ خیال ذرا سی کڑوی بات ہو جائے گی، مگر بڑی اہم، میں بہت اس کو مہم سمجھ رہا ہوں، شاید اس میں ایک اصلاح کا پہلو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، مگر کیونکہ کڑوی بات ہے اس لیے میں نے پہلے سے جو ہے وہ معذرت کر لی کہ یہاں پر ضروری بنتا ہے کہ یہ بات کی جائے۔ مطلب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ روزے رکھے، اس نے سب چیزیں کی پروردگار کے لقا کو حاصل کرنے کے لیے کی کہ اس کی خوشنودی حاصل کرے، اس کا قرب حاصل کرے، اس کے قریب ہو جائے، اس کا محبوب بن جائے،
जो लोग परवरदिगार की खुशनुदी हासिल कर लेते हैं, तो जो लोग लोगों की नाराजगी की परवाह नहीं करते, फिर परवरदिगार उनसे बिला वजह में जो नाराज है उनको राजी करता है। मगर बाज लोग हम ऐसे भी देखते हैं जिनकी हसद की आग ठंडी नहीं होती, बुग़्ज़ की आग ठंडी नहीं होती, जो क़त्ए रहमी किए हुए होते हैं, कई कई सालों से अपने रिश्तेदारों से, अपने सके बहन भाइयों से क़त्ए ताल्लुक़ किए हुए होते हैं। वो पूरे रोजे भी रख रहे होते हैं, नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, हज भी कर रहे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, और उनके क़ल्ब के ऊपर नहीं गुजरता ये कि इसकी कितनी शदीद ममानियत थी। वो उसके लिए अपने एक बहाना रखते हैं, या शायद वो शैतान की तरफ से एक सिग्नल हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मियाँ, तुमने क्या किया है। हालांकि वो ये नहीं देखते कि आपके भी खुदा ने 2 पैर दिए हैं, जुबान दी है, जाके आप भी मतलब हाथ बढ़ा सकते हैं, चल के जा सकते हैं, मगर वो वहां पर वो एक ढिठाई के साथ क़त्ए ताल्लुक़, क़त्ए रहमी किए रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूंगा इसमें नसीहत का चूंकि पहलू है, इसलिए मैंने सवाल किया। देखिए, ये बहुत ही मुतासिफाना और अफसोस के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद मैं खुदा को राज़ी कर लूँ, माबूद को, मस्जूद को राज़ी कर लूँ, दैट्स इट, दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। शायद ये काफ़ी नहीं, बल्कि यकीनन काफ़ी नहीं है। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे पास रेफरेंस मौजूद है। इरशाद फरमाते हैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी शख्स की उम्र, गौर कीजिएगा, किसी शख्स की उम्र 30 इयर्स रिमेनिंग है, 30 इयर्स रिमेनिंग है, फॉर एग्जांपल 30 इयर्स में उसे मरना है, आज वो 40 का है और उसको 30 इयर्स के बाद मरना जब 70 का हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, क़त्ए रहमी करता है, तो इरशाद फरमाते हैं, या 33 इयर्स है तो 33 इयर्स अगर उसकी रिमेनिंग है तो 30 इयर्स लेस हो जाएगी, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की एज 3 इयर्स है, रिमेनिंग ओनली 3 इयर्स, कि किसी शख्स को 3 साल के बाद मरना, आफ्टर 3 इयर्स वो शख्स मर जाएगा, उसकी मौत मुअय्यन है कि 3 साल के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन यही शख्स इतना बेहतरीन शख्स है कि अपने अक़रबा के साथ सिलतुर रहमी से पेश आता है। नबियों के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं कि 30 इयर्स परवरदिगार उसकी एज को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देता है। तो अब वो 33 इयर्स से उसकी एज हो जाएगी। तो अगर उम्र को घटाना चाहते हो तो रिश्तेदारों से रिश्ते को तोड़ लो, और अगर उम्र को बढ़ाना चाहते हो तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को बाकी रखो। और शायद यही वजह है कि इस वक्त हादसाती मौत, मशाकिल, मौतें, दर्द, कर्ब, तड़प, मुश्किलात सब बहुत ज्यादा है। और शायद ये दुनिया के लोग समझते नहीं है, वो सोचते हैं खुदा को राजी कर लेंगे वो काफी है। खुदा को सिर्फ राजी करना काफी नहीं है। खुदा को अगर राजी करना काफी होता, या खुदा ही को सिर्फ पुकारना काफी होता, तो मस्जिदों में बशर चला जाता, ज़कात फितरा वाजिब ना होता। ज़कात इसलिए वाजिब करार दिया परवरदिगार ने कि पहले जाओ दूसरों का ख्याल करो, मेरे पास बाद में आना, ज़कात पहले निकालो, पुअर का पहले ख्याल करो, गरीब का पहले ख्याल करो, अपने अजीज व अकारिब में देखो अगर कोई शख्स पुअर है तो उसका ख्याल करो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ, या फर्ज कीजिए कि जो ईगो है ना इंसान के अंदर, जो अकड़ है, वो हमें मिलने नहीं देता। अकड़ लोगों को सलाम करने की इजाजत नहीं देता। पहले मैं अपना कदम पहले क्यों बढ़ाऊं, इस पे सालों डटे रहते हैं कि पहले सामने वाला जो है वो पहल करे। हाँ। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। मैं यूएसए में था, तो 2 भाई कई साल से आपस में वो बात नहीं करते थे, मुलाकात नहीं करते थे। तो मुझे पता चला, तो मैंने एक भाई से कहा कि आप क्यों नहीं मिलते जुलते, आप आते हैं सेंटर के अंदर, आपकी ये इबादत, ये ज़ियारत, ये मजलिसें शायद कबूल ना हो, आपका भाई राजी नहीं, आप सलाम तक नहीं करते एक दूसरे को। तो जवाब यही था कि पहले वो, पहले हम, या वो, उनकी गलती मेरी गलती। तो मैंने एक दिन ये किया कि मैंने खुद जानबूझ के ये किया कि दोनों सेंटर में मौजूद थे और इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था, और मेरे बाजू में उनके एक भाई बैठे हुए मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक उनके दूसरे भाई आ गए सलाम करने के लिए, मुझको सलाम करने के लिए आ गए, हाथ मिलाने के लिए। मैंने इस भाई को हाथ पकड़ के उठाया, उठाने के बाद मैंने कहा, ये आपके भाई आ गए हैं, इनको सलाम करो, इनसे मुसाफा करो और अभी इनसे मुलाकात करो। तो खैर मैंने जब कहा तो वो राजी हो गए, और उन्होंने फौरन जो है वो अपने भाई को सलाम किया और मुसाफा किया, और दोनों भाई गले लग गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकले तो दोनों के आंसू रवा थे, आपस में दर्द एक दूसरे को बयान करने, यानी मिलना तो चाहते हैं मगर अकड़, ये ईगो, ये गुरूर, मैं कॉल नहीं करूंगा,
وہ مجھے کال کر لیں، میری غلطی نہیں ان کی غلطی ہے۔ تو میں یاد کروں گا کہ ناظرین، حیات بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، اور جو اس وقت کے حالات ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں، خدا کی قسم ہر طرف لاشیں۔ ابھی کچھ روز پہلے اللہ میں اکبر۔ دوائیاں لینے کے لیے نکلا اپنے گھر تو سے، ابھی کیا 1 صورتحال ہے کلومیٹر قبلہ؟ صرف ابھی میں گیا ہوں، 1 کلومیٹر ابھی میں کیا گیا صورتحال ہوں ہے؟ اپنے گھر سے دوا لینے کے لیے۔ 5 جنازے میں نے سڑک پہ دیکھے، 5 جنازے صرف اونلی 1 کلومیٹر، 1 کلومیٹر ایک جنازہ، چند قدم کے فاصلے پر دوسرا جنازہ، چند قدم کے فاصلے پر پھر آگے بڑھا، دیکھا ہندو بھائی اپنے لاشے کو لیے بیٹھے ہیں سڑک پر، آگے بڑھا مسلمان بھائی جو ہے وہ ایک جنازہ لیے بیٹھے ہیں۔ ہاسپٹل میں جو مر رہے ہیں ایک الگ پہلو ہے، گھروں میں جو اللہ مر رہے ہیں اکبر۔ وہ الگ ہیں، گاؤں میں مر رہے ہیں، قریہ میں مر رہے ہیں، شہر میں مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں مر رہے ہیں۔ آپ نیوز سنتے ہیں تو ہر طرف موت کی خبر ہے۔ ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھتے لکھتے یقیناً تھک چکے ہیں، اور تعزیتی کلمات بھی لکھتے لکھتے تھک چکے ہیں۔ جب بھی موبائل کھولتے ہیں تو یا تو دعا کی گزارش کی جاتی ہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ موت کو یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور شاید میں نے پوری زندگی میں اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے۔ میرے والد صاحب کی ایج تقریباً 100 ایئرز ہے، ان کا یہ کہنا، 100 سال کے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کے حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کبھی کس نہیں طرح دیکھا۔ کا عذاب ہے، کس طرح کی مصیبت ہے، کس طرح کی وبا ہے، کس اللہ طرح اکبر۔ کی بلا ہے، کیا ہو گیا ہے دنیا میں، کب یہ بلا ٹلے گی۔ اور شاید سسٹمیٹک، چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں لوگ اس طرح کی وبا سے یا بلا سے یا وائرس سے لڑنے کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے، اس لیے سسٹم بھی کہیں کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں آکسیجن نہیں مل پا رہا، میڈیسن نہیں مل پا رہی ہے، دواؤں کی تو پریشانی ہو رہی ہے، ابھی کرنٹلی کیا اچھے صورت ڈاکٹر ہے؟ نہیں۔ اگر آج کے دن کی بات کروں، آج اس کے دن وقت کی کرنٹ کیا اس صورتحال ہے؟ وقت کیونکہ آپ بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حالات دیں گے نا۔ بہت، جی حالات اس وقت بہت خراب ہیں۔ دعا کی گزارش ہے، کیونکہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں، یا جو نیوز ٹرسٹ ورتی نیوز چینل کچھ ہیں، باقی بہت سارے چینل تو یوں ہی گفتگو کرتے ہیں، اچھا، کہا ہی قریباً جا رہا ہے کہ اس سے 4 کہیں لاکھ زیادہ پر ہے، ڈے۔ کہا ہی جی جا جی رہا ہے کہ یہ کہیں تو زیادہ آفیشیل ہیں، ہے۔ ہاں، آفیشیل تو 4 لاکھ کے قریب اعلان ہو رہا ہے، لیکن موتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی، بہت زیادہ ہیں۔ حتیٰ کہ میرے محلے اللہ میں ایک قبرستان ہے اہل سنت کی، ان کا بیان یہ تھا کہ ایک دن میں اتنے جنازے، مطلب بہت زیادہ، 20 جنازے لوگوں نے ایک دن میں، ایک دن 5 جنازے آئے، تو انہوں نے لکھا فیس بک پر کہ الحمدللہ آج جنازے کم آئے ہیں، خدا کم رحم کرے، صرف 5 جنازے آئے، یعنی 5 جنازے ایک محلے سے، صرف 5 جنازے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل جی، تشیع یا دیگر مسالک و مذاہب کے لوگ نہیں، جو ہمارے ہندو وہ الگ بھائی ہی مر معاملہ۔ رہے ہیں، جو مسلمان، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو بہت زیادہ حالات واقعا بہت نازک ہیں، اور اس حالات کو دیکھنے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس دنیا میں کون بچے گا اور کون رہے گا، اور کیا صورتحال ہوگی۔ لوگ یعنی جب جہاں یہ سچویشن ہے، جب یہ دولت رکھتے ہوئے صورتحال ہے اپنے آپ اس کو وقت، بچا نہیں سکتے۔ یعنی ایسی صورتحال میں بھی انسان اگر اس کی ایگو ختم نہیں ہو رہی اور وہ پہل نہیں کر رہا، مطلب اس کو نہیں پتا کہ کس وقت اس کی دیہڑی پہ جو ہے وہ ملک الموت پہنچ جائے، اس وقت اس پہ بھی وہ خدا اور رسول کی تعلیمات کا لحاظ نہیں کر رہا، یہ کتنی زیادہ دل کی تاریکی میں اس کو کہوں گا قبلہ، مطلب اس وقت جھنجھوڑا جائے، اس وقت لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے پہل کرائی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، وہ اصل اسلام کے اوپر عمل کریں، اس کی روح کو زندہ کریں، اپنے قلب کو نورانی کریں، بڑھیں، اس میں کوئی ایگو نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اس کی ناراضگیاں ختم کریں، کیونکہ نہیں معلوم آگے انسان کو۔ قبلہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ جی یقیناً، دیکھیں اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو راضی کر لیجئے، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ میں عرض کروں، اگر آپ کا رشتہ دار، آپ کا عزیز، ٹھیک ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں آوازیں آتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ عزیز و اقارب رشتہ دار میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، مگر قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس سے بلا نازل ہوتی، مصیبتیں نازل ہوتی، پریشانی۔ آج چونکہ مسئلہ اس وقت یہ ہے، اکثر دنیا کا حال ہے، صرف ہندوستان نہیں، اکثر دنیا میں لوگ سیلفش ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے صاحبان دولت جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں چھپے ہوئے بس اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ باہر نہیں آ رہے ہیں، مگر بہت سارے ایسے نیک اور اچھے لوگ بھی ہیں جو واقعا انسانیت کی مدد کر رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو بھوک سے مر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے،
جو غذا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، جو دوا کی کمی سے کچھ لوگ مر رہے ہیں، وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو ہر طرف تڑپ ہی تڑپ ہے۔ یہاں تک میں عرض کر دوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی، ہاسپٹل میں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ابھی میں عرض کر دوں کہ میری وائف کی کزن سسٹم سسٹر، کولیپس ہو گیا پورا۔ جی بالکل کلیپس ہو گیا۔ میری سسٹر کی کزن، میری وائف کی کزن سسٹر، جن کی بیٹی خود جج ہے جن کی بیٹی، اور وہ خود صاحب حیثیت سب کچھ ان کا، اور وہ ہاسپٹل میں تڑپ کے بہت مشکل سے ان کو ہاسپٹل کے اندر بیڈ مل پائی، اور بیڈ ملی تو صحیح سے لک آفٹر نہیں ہوا، پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اور تڑپ کے مر گئی۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھا کہ نیوز پیپر بھی میں نے دیکھا کہ بعد میں نیوز پیپر بھی نکلا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ سے جو گہنے مثلاً جو پہنے ہوئے تھے اس کو تک اتار لیا۔ یعنی انسانیت مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کم از کم ہاسپٹل کے اندر جو مریض تڑپ رہے ہیں ان کا علاج صحیح سے ہو رہا ہے۔ کچھ مریضوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ ایک ہفتے ہمیں غذا تک نہیں دی گئی، ہمیں کھانا تک نہیں دیا گیا۔ تو میں ایک جگہ سے تو اسٹاف چلا گیا، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ میں خبروں میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اسٹاف چلا گیا اٹھ کے وہاں سے، ہٹ گئے سب۔ تو عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، کیئر نہیں ہے بالکل۔ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا جو جی تو اس طرح سے بہت سارے حالات ہیں جہاں پر میں عرض کروں کہ صرف غریب ہی نہیں مر رہا ہے، غریب امیر سب کا انتقال ہو رہا ہے۔ رات میں فرض کیجئے کہ ان کا فون آتا ہے مولانا دعا کیجئے میرے لیے، اور صبح خبر آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت کچھ کہہ پانا ذرا سخت ہے، حالات بہت زیادہ نازک ہیں، اور میں گزارش کروں گا جہاں جہاں پوری دنیا میں آواز جاری، اس وقت میں گزارش کروں گا کہ تمام لوگ دعا کریں کہ پروردگار خصوصی رحم و کرم کرے ہندوستان پر، اور پوری دنیا کے لوگوں پر رحم و کرم کرے۔ مگر چونکہ ہندوستان کے حالات اس وقت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں، لہذا خصوصی دعا کی گزارش ہے۔ جی بالکل ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ قبلہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، تقریباً ہمارے پاس 15 منٹ مزید باقی رہ گئے ہیں۔ عید الفطر اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی، کیونکہ جس قدر ہائے حکار مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہیں کورونا کی وجہ سے تو کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں بمباریاں ہو رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کو روندے ڈال رہا ہے، قلب کی گرانی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ مطلب اس میں پھر ذمہ داریاں بھی سوا ہو جاتی ہیں۔ عام حالات میں ذمہ داری کچھ ہوتی ہے، اور ایمرجنسی کی صورتحال میں ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے۔ تو عید الفطر کو سامنے اگر رکھا جائے، اس کا پیغام ہمیں وہاں سے کیا ملتا ہے کہ ہماری مسئولیت اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو میں گزارش یہی کروں گا کہ چونکہ ہندوستان میں تو لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہے، موتیں زیادہ ہیں، انتقال بہت ہیں، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا۔ خدا کی قسم جب ہم یہاں ٹی وی چینل کھولتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بہت عجیب حالات ہیں، میں نے خود نہیں دیکھا، اور خود میں بھی اس حالات کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ بہرحال خدا رحم کرے سب پر۔ تو میں اس وقت گزارش یہ کروں گا کہ وہ افراد جو اب تک انسانیت کے لیے جنہوں نے کام نہیں کیا وہ کام کریں، اور زندگی بہت مختصر ہے، اور نماز عید جو لوگ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں، جن ملکوں میں نماز عید ڈسٹینس کے ساتھ یا جہاں پر حالات ٹھیک ہے نماز ہو سکتی وہاں نماز پڑھیں، لیکن جن ملکوں میں یہ التہاب، یہ انفیکشن وائرس بہت زیادہ، وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ اس کے لیے میں مختصر سا مسئلہ بیان کر دوں تاکہ ایک پیچیدگی رہ جاتی ہے کہ ایک صاحب کا بھی کچھ دیر پہلے لندن سے فون آیا کہ مولانا مجھے سلاٹ بک کرنا ہے کل نماز کے لیے، اور میرے فلاں شخص کو بٹ ان کو سلاٹ نہیں ملا، تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں عرض کر دوں، دیکھیے نماز عید کے لیے پھر سے جوانان غور سے سن لیں، نماز عید آپ گھر پر پڑھ لیں، گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں یا سینٹر میں جانا چاہتے ہیں اور سسٹم ٹھیک ہے اور سسٹمیٹک ہے اور ہیلتھ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر، بٹ انڈیا میں تو نہیں، تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ ہندوستان کے مومنین بھی گھر میں نماز پڑھ لیں۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ جی سب کو 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ جی آپ کال لے لیجیے، کال لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب لوگوں کو ایک سوال چھوڑا تھا، یہ پوچھنا ہے فطرے کے سلسلے میں کہ
نوزائیدہ بچوں کی کوئی لمٹ ہے یا سب کے لیے فطرہ واجب ہے؟ صحیح، ان کی ایج میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. کہاں سے آپ کال کہاں سے کر رہے ہیں؟ برمنگھم سے. برمنگھم سے. اوکے ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے، ابھی آپ کو جواب انشاءاللہ. اوکے. جی قبلہ، اپنی یہ نوعیت کا بڑا فطرہ اچھا سب کا سوال نکال ہے دیں، کہ گھر میں جتنے افراد آپ کے گھر میں ہیں، چھوٹے بڑے، سب کا فطرہ نکال دیں. میں عرض یعنی یہ کر اگر رہا کوئی تھا کہ نیولی جو بورن ہے، افراد، ہاں سب کا نیولی نکال دیں بورن ہے، جی. اچھا ٹھیک ہے. نیولی بورن کا بھی نکال دیں، بچہ بچی، لڑکا لڑکی، جو بھی گھر میں ہو، بزرگ ماں باپ، سب کا فطرہ نکالیں، کیونکہ یہ صدقہ ہے. میں عرض صحیح، یہ کر رہا تھا، چونکہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، 2 رکعت نماز عید ہے، جو افراد مسجد سینٹر میں نہیں پڑھ سکتے یا ہندوستان یا دوسرے ملکوں میں 2 رکعت نماز ہے. اب بہت سارے لوگوں کو سورہ شمس یا سبح اسما یہ سورہ یاد نہیں، شخص کو یہ نماز پڑھیں، اس کے لیے بہترین فارمولہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورج جو آپ کو یاد ہو، جیسے آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے آواز بعد آپ کی دوسری آواز ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ سے کہیں، دوبارہ سے قبلہ ارشاد میں عرض یہ فرمائیں. کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر ہے، اس کو آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صحیح، ضروری نہیں ہے کہ آپ سورۃ الشمس یا سورہ سبح اسما پڑھیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. میں مختصر اس کا طریقہ عرض کر دے رہا ہوں، صلاۃ العید، نماز عید کا مختصر طریقہ. 2 رکعت نماز عید ہے، آپ نیت یہ کریں کہ نماز عید پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، بس دیٹس اٹ. اس کے بعد صبح کی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. صرف اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 قنوت آپ کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھنا ہے. کیسے نماز ہوگی؟ آپ نے نیت کیا، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد سورۃ الحمد پڑھ لیجئے. پھر آپ کو جو سورہ یاد ہو، چھوٹا سورہ اگر انا انزلنا یا انا اعطینا یاد ہے اس کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد صحیح، آپ کو 5 قنوت پڑھنا ہے. اب 5 قنوت ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ عیدی والا قنوت پڑھیے، کوئی قنوت آپ کو یاد نہیں تو آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 5 قنوت جو نماز عید میں پڑھتے ہیں. اسی طرح سے 5 صلوات، یعنی ہر قنوت میں صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو آپ 5 قنوت پڑھیں گے، صلوات ہی پڑھ لیجئے اگر آپ کو قنوت یاد نہیں. پھر دوسری رکعت میں سورۃ الحمد پڑھیے، اور اس کے علاوہ آپ سورہ قل اللہ پڑھ لیجئے، اس میں 4 قنوت پڑھ لیجئے. دیٹس اٹ. پھر جیسے آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجود، تمام تشہد، نماز سلام، یہ کو. ساری چیزیں نماز کو کمپلیٹ کر دیں. تو یہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی سورہ، وہی قنوت جو نماز عید میں پڑھتے ہیں آپ وہی پڑھیں. جو آپ کو یاد ہے، جو سورہ یاد ہے وہی پڑھ لیجئے، جو قنوت آپ کو یاد ہے وہی قنوت پڑھ لیجئے. نماز آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت تو سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانے، یعنی قریب جائیں. اگر کوئی وائرس کیچ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کیریئر بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا آپ سے کیچ کر لے، تو وہ زیادہ مہم ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ خطرہ ہے، جس طرح سے ہندوستان کی صورتحال ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان گھروں میں جی پڑھے. جی، یقیناً گھر اچھا میں قبلہ، پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جی 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 فرمائیے. گھر میں پڑھ لینا چاہیے، یقیناً گھر میں ہی پڑھ لینا چاہیے جو اس وقت کے حالات نازک ہیں. کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کوئی انفیکٹڈ ہو گیا اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو گیا، تو میں اس کے انتقال کا موجب یا میری وجہ سے ریزن بنا. تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور شرعی مسئلہ بہت سخت ہے اور بہت سی مسائل عائد ہوں گے. لہٰذا دوسروں کی جان بچانا بھی واجب ہے، جس طریقے سے آپ اپنی جان بچاتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں. جی اچھا، اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی اور ذمہ داریوں پہ قبلہ تھوڑی سی بات کر لیں، کہ اس وقت جو ہے وہ کہ افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے، شہداء کی تعداد ہر جگہ بڑھ رہی ہے. مطلب بعض دفعہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے معاملات، آج کل خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر بہتر ہے حالات. تو اس طرح اس حوالے سے ہماری اور کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک امت ہوتے ہوئے اور ایک قوم ہوتے ہوئے، مطلب اگر ہم اس کو فرقوں سے بالاتر ہو کر دیکھیں، اس میں تھوڑی سی فرقہ پرستی کی بھی تھوڑی مذمت فرما دیں کہ ہماری ایک مجموعی ذمہ داری اس وقت کیا بنتی ہے، جو سامنے حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، جس طرح دشمن ہم کو مصروف رکھ کے ختم کر رہا ہے. ہماری پوری ایک اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے ہر انسان کے اندر. تو کیا ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے کسی کو ہرٹ ہو، کسی بھی مسلک ہو، مذہب، دین یا کسی بھی دھرم کا بندہ ہو. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ، میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ فیس بک پر جو باتیں آپ حضرات لکھتے ہیں، یا جوانان کسی بھی مذہب کو
مذہب و مسلک کے افراد جو لکھتے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جوش و جذبات میں بہت کچھ ایسے کلمات یا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے آپسی مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یکجہت ہو کر انسانیت کے لیے کام کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ ہیومینٹی کے لیے کام کریے، اندر سے آپ کو قرار ملے گا، اندر سے سکون ملے گا۔ اگر فرض کیجئے کل عید کا دن ہے یو کے اندر، لنڈن میں کل عید کا دن ہے، آج اسی وقت آپ عہد کیجئے کہ امام زمانہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، خدا ہم آپ سے قریب ہو چکے ہیں، پروردگار تجھ سے قریب ہو چکے ہیں، اب ہم تیری رضا کے لیے بندوں کو سلام کریں گے، عزیز کو سلام کریں گے، بھائی کو سلام کریں گے، جن کو تیری ہرٹ رضا کے کیا ہے لیے یا جن سے ہم نے گفتگو نہیں کیا ہے، تیری رضا کے لیے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ کی نظر میں وحدہ لا شریک بہت عظیم ذات و شخصیت آپ کی نظر میں خدا ہے، تو اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ بندوں سے کلام کیجئے، بندوں کی مدد کیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ کچھ کار خیر کر لیجئے، کچھ اچھے کام کر لیجئے۔ شب عید ہے، یعنی عید کی یہ شب قریب آ رہی ہے، اس میں زیارت امام حسین کی بہت تاکید کی گئی ہے، تلاوت کلام پاک کی بہت تاکید کی گئی ہے، زیارت عاشورہ پڑھیے، اور اس شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ استغفار کے لیے بھی بہت روایتیں کی، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی مسلک و مذہب کے ہوں، بٹ انسانیت کے رشتے سے، انسانیت کے اس عظیم رشتے کو اپنی نگاہ میں رکھیے اور انسانیت کے لیے کام کیجیے۔ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، یمن پہ ظلم ہو رہا ہے آپ خاموش ہیں، اچھا، اس پہ افغانستان میں چھوٹے چھوٹے وظیفہ بچے کیا تڑپ رہے بنتا ہیں ہے؟ آپ خاموش ہیں۔ کیا ایک اس انڈیویجول وقت انسان جس کی آواز کیا اٹھانے کر کی سکتا ضرورت ہے۔ اس کے طریقے کیا انسان ہو سکتے ہیں کم اس از وقت؟ کم اگر کچھ دو طریقے ہیں، ایک تو انسان اگر فزیکلی مدد کر سکتا ہے دیٹس گریٹ، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتا تو جو اس کے پاس وسائل ہوں، فرض کیجئے کچھ نہیں کر سکتا اپنی آواز تو بلند کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا تو ظالم کے خلاف بول سکتا ہے، مظلوم کی حمایت میں چند جملے لکھ سکتا ہے، یا اس وقت میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ مظلوم کی مدد کے لیے آواز اٹھائیے، ٹویٹر پر، فیس بک پر اتنا زیادہ مظلوم کی مدد کی آواز اٹھائیے کہ اگر فیس بک کوئی کھولے تو صرف اور صرف جو ہے مظلوم کی مدد کی صدا گونجے، ٹویٹر اگر کھولا جائے تو مظلوم کی مدد کی صدا گونجے، اور مذہب و مسلک کا ذکر نہ کیجیے بلکہ یہ ذکر کیجیے جہاں پر انسانیت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے یا انسان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، اس ظالم کے خلاف، چاہے وہ ملک ہو ظالم یا شخص ہو ظالم یا گروہ ہو ظالم۔ جس طرح سے افغانستان میں ایک گروہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، آپ کو آواز اٹھانا چاہیے۔ اس لیے چونکہ آپ نے آواز نہیں اٹھائی، پوری دنیا میں آج ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ وہ مظلوم افراد کو میں سلام کرتا ہوں، حماس کو، کہ جس نے ایک وقت میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کم از کم دندان شکن جواب تو دیا اس طاغی اور دہشت گرد ملک کو، جواب تو دیا اور یہ بتا دیا کہ ہم کمزور ضرور ہیں، اقلیت میں ضرور ہیں، مگر جرأت ہمارے پاس بہت ہے، ہماری شجاعت کو کوئی نہیں چھین سکتا، ہماری ہمت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو جو افراد اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم انسانوں کی مدد کریں اور لوگوں کے درد کو سمجھے تو صحیح۔ کیا افغانستان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یا ان کی فوٹو یا ان کے درد بھرے الفاظ، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ آپ کا بیٹا بیٹی ہو سکتا ہے، یمن میں تڑپتے ہوئے چھوٹے موٹے بچے آپ لاشیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مائیں آغوش میں لے کے تڑپ رہی۔ ایک ماں کا میں نے انٹرویو دیکھا، وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے 4 بیٹے مسجد الاقصی کے لیے قربان کر دیے، بٹ وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، 4 بیٹے کم ہیں، یہ لہو کم ہے، یہ قربانی کم ہے، یہ جذبہ، یہ جرأت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ بصالت، سلام کیجئے ایسی ماں کو۔ اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ حسینی مگر علی قبلہ والے ہیں، نبی والے ہیں، تو آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں نا شیخ زکزکی کے سارے فرزند سوائے ایک کے سب مار دیے آپ، مگر آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، اس ضعیف العمر انسان کو جو کہ بیمار بھی ہیں، مگر یہ مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ان کو رہائی جو ہے وہ رہا نہیں کرتے۔ یہ کتنا یہ ظلم ہے، اور پہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں آپس میں۔
کس قدر عجیب بات ہے یہ. یقیناً تو اس پر بھی لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. مسلمان دیکھیے جو تقریباً مور دین 50 کنٹریز اپنے آپ کو اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، وہ کوئی اسلامک کنٹریز نہیں ہے. وہ مسلم کنٹری تو کہہ سکتے ہیں بٹ ایکچوئل وہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ فلسطین میں اتنا ظلم اتنے سال سے ہو رہا ہے، ایک حاکم نہیں بولتا. تھوڑا سا اردگان بولے ہیں، کوئی ملک نہیں بولتا، ہر ملک خاموش ہے، ہر حاکم خاموش ہے. دبے ہوئے یہ کیسے حاکم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یہ کیسے حاکم ہے جو نبیوں کے تو وہ سلطان تو کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ حماس والے تو کھلے عام اسلامی جمہوری کی اور امام خامنئی کی وہ شکریہ ادا تو کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس نے سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، وہ تو باغ دوحل کہہ رہے ہیں. اس پہ چھپا تو نہیں رہے وہ. یقیناً یہ صرف ایک ملک ہے نا، ایک ملک ہے جس نے انسان کی مدد کی، ایک ملک ہے جس نے مذہب یا مسلک کا سوال نہیں کیا کہ حماس کس مذہب کے ہیں، یہ حماس کس مسلک کے. نہیں، مذہب و مسلک کا سوال نہیں کیا اور مسلسل حماس کی مدد کی. اور یہی وجہ ہے کہ اہل حماس جو ان کو سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایران نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، دنیا کو ایک میسج دیا، دنیا کو ایک بہترین یونیورسل پیغام دیا کہ اگر آج آپ ظالم کے خلاف نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ یہ ظالم کل فلسطین تک پہنچ گیا، کل آپ تک پہنچ جائے گا. لہٰذا ظلم کے خلاف ضرور بولیے اور مظلوم کی مدد کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دیا اور پیغام حسینیت کو، ایک انسانیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ ہمیشہ کردار پیش کرتے ہیں. انتہائی ممنون ہے. خدا سلامت رکھے آپ سب کو. اور اخیراً پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو اور اس کے مالکین کو اور تمام وہ افراد جو پس پردہ خدمت کر رہے ہیں. پروردگار سب کی خدمت کو قبول فرمائے اور تمام احباب کو اجر افضل عنایت فرمائے. جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرمائے. اور جو افراد جس طرح سے بھی اہل بیت چینل کی خدمت کر رہے ہیں یا انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جو ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا ان کی خدمات کو قبول فرمائے، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. قبلہ ناظرین، عید کا اسپیشل شو جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور مولانا علامہ سید کلوی عباس رضوی صاحب آج ساتھ ہندوستان سے شامل تھے. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مقررہ وقت میں رہتے ہوئے ہر روز عید کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک امتی ہوتے ہماری کیا ذمہ داری ہے، کس طرح سے ہم دوسرے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنی سوچ و فکر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک کثیر ایک عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے تمام چیزوں تک آپ کی آزادی